فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. نہ صرف یہ بلکہ فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی میڈیا تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایرانی آرمی چیف کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. یہ بات ابھی سامنے آنا، اس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے کہ واقعی آیا ایران کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا ہے یا نہیں. اہم خبر آپ کو دیں، اہم یہ معاملہ ہے. ایران پر حملہ کیا گیا ہے اور ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں 8.5% اضافہ ہو گیا ہے. ایران پر حملے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. خام تیل کی قیمتوں میں 8.5% اضافہ ہو گیا ہے. ایرانی ٹی وی نے کہا ہے کہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ ایران کے آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. اسرائیل کا متعدد فوجی کمانڈر اور سینئر جوہری سائنسدانوں کو مارنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے. اہم معاملہ ہے، اہم خبر سے اپڈیٹ کریں. اسرائیلی میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ ایران کے آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. اسرائیل کا متعدد فوجی کمانڈرز اور سینئر جوہری سائنسدانوں کو مارنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں. اسرائیل نے ایران کے آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیلی میڈیا اس ٹارگٹ کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے متعدد فوجی کمانڈرز اور سینئر جوہری سائنسدانوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں. اسرائیلی میڈیا نے ایران کے آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کیا ہے. اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ کلیم بار بار دہرایا جا رہا ہے، یہ کلیم کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کا متعدد فوجی کمانڈرز اور سینئر جوہری سائنسدانوں کو مارنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے. اور اس حملے کے بعد، ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں 8.5% اضافہ ہو چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ ایران کے آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسرائیلی میڈیا نے یہ کلیم کیا ہے، بار بار یہ کلیم دہرایا جا رہا ہے اور اسرائیل نے متعدد فوجی کمانڈرز اور سینئر جوہری سائنسدانوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے. خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. خام تیل کی قیمتوں میں 8.5% اضافہ ہو گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایران کے میزائل پروگرام کی بڑھتی ہوئی رینج اسرائیل، یورپ اور امریکہ کے لیے خطرہ ہے اور اسی بات کو جواز بنا کر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. ایران کی ایٹمی تنصیبات کو، ایران کے جو فوجی کمانڈرز ہیں، فوجی اہداف کو ٹارگٹ کیا، فوجی کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا اور اس بات کا بھی کلیم کیا گیا اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہ ایران کے آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اسرائیل نے متعدد فوجی کمانڈرز اور سینئر جوہری سائنسدانوں کو مارنے کا دعویٰ بھی دہرایا ہے. آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی حکام نے بتایا ہے کہ ایران پر حملوں کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے. یعنی پہلے فیز کا اختتام ہونے کے بعد دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. یہ مختلف سٹیپس پر مبنی یہ آپریشن ہے. اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے اور یہ کلیم کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے کا جو اس آپریشن کا پہلا مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے اور جو دوسرا مرحلہ ہے اس آپریشن کا وہ انیشیٹ ہو گیا ہے، وہ شروع ہو گیا ہے. اور اس حملے میں کن کن جگہوں کو یا کن کن شخصیات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کن کن لوکیشنز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی بھی یہ جو بات ہے یہ بھی سامنے آئے گی. آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی حکام نے ایران کا بتانا ہے کہ ایران پر حملوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اہم خبر ہے، اہم معاملہ ہے. اسرائیلی میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ ایران کے آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کیا ہے اور اسرائیل نے متعدد فوجی کمانڈرز اور سینئر جوہری سائنسدانوں کو مارنے کا دعویٰ بھی کیا ہے. آپ کو بتائیں ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. خام تیل کی قیمتوں میں 8.5% اضافہ ہو گیا ہے. یہ آرمی چیف ہیں، ایران کے آرمی چیف ہیں. ان کی تصویر آپ سما کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کو اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا ہے. سما کی اسکرین پر آپ ایران کے آرمی چیف کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی یہ تصویر ہے. ان کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کر رہا ہے. آپ کو بتائیں خام تیل کی قیمتوں میں 8.5% اضافہ ہو گیا ہے. خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ ایران پر حملوں کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں یہ اہم معاملہ ہے، اہم خبر ہے. ایران پر حملہ کیا گیا ہے اور
मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी पर हमला करने का दावा किया जा रहा है। ये वो मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी की तस्वीर है जो समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनको टारगेट करने का दावा इस्राएली मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, जिसकी अभी तस्दीक होना बाकी है कि उनको इस वाकई इस हमले उनको टारगेट किया गया है, उन पर हमला किया गया है या नहीं, इस बात का तयन करना अभी बाकी है। और अगर उनको टारगेट किया गया है, उन पर हमला किया गया है, तो उनकी खैरियत के बारे में जानना, उनकी वेल बीइंग के बारे में भी तयन होना भी बाकी है। तो मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी जो कि ईरान के आर्मी चीफ हैं, समा की स्क्रीन पर आप उनकी तस्वीर इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। ये उनकी तस्वीर है। इस्राएली मीडिया इनको टारगेट करने का बार बार दावा दोहरा रहा है। तो आपको बताएं, इस्राएली हुकाम ने बताया है कि ईरान पर हमलों का दूसरा मरहला शुरू कर दिया है, यानी जो फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन है वो इख्तिताम पजीर हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, और उसके बाद ईरान पर हमलों का दूसरा जो मरहला है उसको इनिशिएट कर दिया गया है, उसका आगाज़ कर दिया गया है, उसको शुरू कर दिया है। इससे पहले जो ईरान पर हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, जो पहला फेज़ था, अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं, जो हमें समझ आती हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, वो ये है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसका जो पहला फेज़ है उस पर इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात, जौहरी प्रोग्राम, फौजी अड्डों और ईरानी जो कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाया है। और दूसरे मरहले में किन किन लोकेशंस को या किन किन जगहों को या किन किन अहम तनसीबात को या किन इवन शख्सियात को किन को टारगेट किया जाता है, इसका तयन होना भी बाकी है। जूं जूं तफसीलात आती रहेंगी हम समा के नाजरीन के साथ ये शेयर करते जाएंगे। आपको बताएं कि इस्राएली हुकाम का बताना है कि ईरान पर हमलों का दूसरा मरहला जो है वो इनिशिएट कर दिया है, उसको शुरू कर दिया है, उसका आगाज़ कर दिया गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के बीच में इस हमले के बाद खबर एजेंसी की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। खाम तेल की कीमतों में 8.5% इजाफा हो गया है। इस्राएली मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है, जिनकी तस्वीर हमने समा की स्क्रीन पर आपको दिखाई। मेजर जनरल मोहम्मद बाकिरी हैं, जिनको टारगेट करने का दावा इस्राएली मीडिया बार बार दोहरा रहा है और उनकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस्राएल का मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर जौहरी साइंसदानों को मारने का दावा भी सामने आ रहा है। मनाज़िर हैं हमले के बाद, आप देख सकते हैं बिल्डिंग से शोले निकल रहे हैं आग के, हवा में जो हैं धुएं बुलंद हो रहे हैं, धुएं की लपेटें आप देख रहे हैं, धुएं के बादल जो हैं वो आसमान की जानिब बुलंद हो रहे हैं और शोलों से बिल्डिंग लिपटी हुई हैं। और मुख्तलिफ मकामात को जो की लोकेशंस हैं ईरान की, उन पर टारगेट किया गया है इसराइल की जानिब से। और दावा ये किया गया है कि हमने ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं, जो फ़ौजी अड्डे हैं, जो उनका एटमी प्रोग्राम है, एटमी तनसीबात हैं, इवन ईरानी कमांडर्स को टारगेट करने का दावा इसराइल की जानिब से किया गया, जिसको ईरानी मीडिया ने यकसर मुस्तरद करते हुए बताया है कि इसराइल ने ना सिर्फ ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया है बल्कि आम अवाम को भी निशाना बनाया है। और इसराइली मीडिया की जानिब से ये क्लेम किया गया, ये दावा किया गया, ये जवाब पेश किया गया, इस हमले के पीछे जो मोटिव उनका था या जो गोल था, जो अल्टीमेट गोल था, वो उनका ये बताना था कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो इसराइल के सर्वाइवल के लिए ख़तरा है, इसराइल की बका के लिए ख़तरा है। ना सिर्फ ये बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी बढ़ती हुई रेंज को इसराइल, यूरोप और अमेरिका के लिए ख़तरा करार दिया है। और उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए ख़तरा है, इसी वजह से हमने ये अटैक ईरान पर किया है और की जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया है। आपको ये भी बताएं कि ईरानी मीडिया का बताना है कि इसराइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, यानी जो सिविलियंस हैं उनमें बूढ़े बच्चे भी शामिल हैं, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। और ख़बर ये आ रही है कि इसराइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। और इसराइल जो कि गज़ा में मजलूम बच्चों को तो मार रहा था, ये सिलसिला वहां तक नहीं थमा, वहां तक नहीं बंद हुआ, बल्कि ईरान में भी बच्चों को टारगेट किया गया है। और इस हमले के बाद ईरान में बच्चों को टारगेट किया गया है। इस हमले में ईरानी एटमी तनसीबात, फौजी अड्डों और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया है, ईरानी कमांडर्स को निशाना बनाया है, ईरानी आर्मी चीफ को निशाना बनाया है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इसराइली हमलों में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। ये इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरानी हुकाम ने
بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کی جانب سے اب جو ہے آفیشیل موقف سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا، ہم بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور ایرانی ٹی وی نے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے اور یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے، اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم پوائنٹ سامنے آیا ہے، اہم خبر سامنے آئی ہے، ایرانی ٹی وی نے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور اسرائیل کو بخشا نہیں جائے گا، اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیں گے اور ایرانی ٹی وی نے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی ٹی وی نے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کیٹیگوریکلی ان کی جانب سے یہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے، ایرانی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسرائیل کو اس کی زبان میں سمجھایا جائے گا، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جبکہ ایرانی ٹی وی نے، ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی تصدیق ان کی جانب سے کر دی ہے۔ ایرانی ٹی وی نے کہا ہے کہ فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملوں کی تصدیق کر دی گئی ہے، ایرانی ٹی وی کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ یعنی اس بات سے اگر ہم یہ بات ڈی کوڈ کریں، اس کو مزید ڈیپلی سمجھیں تو اسرائیل جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ایران میں سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، ایرانی میڈیا نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں سویلین آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے اور جن میں بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ مرنے والوں میں بچوں کی بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ یہ جتنی بھی کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان کا تعین ابھی نمبر آف کیجویلٹیز یا ڈیتھ ٹول ابھی سامنے آنا بھی باقی ہے اور مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے اس کا کلیم کیا جا رہا ہے۔ ڈیتھ ٹول ابھی کتنا ہے اس بات کا تعین ابھی ہونا باقی ہے، اس کی تفصیلات جو ہی آئیں گی ہم سما کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسرائیل جو کہ بار بار اسرائیلی حکام کلیم کر رہے تھے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ اسرائیل کے سروائیول کے لیے، اسرائیل کی بقا کے لیے خطرہ ہے اور اسی بات کو جواز بنا کر، اسی کو شیلڈ بنا کر اس سارے معاملے پر انہوں نے ایران پر حملہ کیا۔ ایران کے جو دارالحکومت تہران ہے، اس کے شمال مشرقی علاقہ ہے، اس میں متعدد جو مقامات ہیں، کی جو پوائنٹس ہیں، کی لوکیشنز ہیں جن میں ایٹمی تنصیبات ہیں، فوجی کمانڈرز ہیں، فوجی اڈے ہیں، جو جوہری پروگرام جہاں پر ان کی جو لوکیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ اسرائیل نے یہ جو فضائی آپریشن کیا ہے اس میں جو عام آبادی ہے، عام شہری ہیں، جو سویلینز ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ ایران کے فوجی کمانڈرز، ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں، فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس کو ایرانی میڈیا نے یکسر مسترد کر دیا اور بتایا کہ اسرائیل کی جو عام شہریوں پر جو سفاکانہ کارروائیاں ہیں وہ فلسطین تک، غزہ تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ ایران تک جو ہے ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، ایران تک کے شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد کا بھی تعین نہیں ہوا۔ جو ہی ڈیتھ ٹول کی جو تفصیلات سامنے آئیں گی ہم سما کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیلی حملوں میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو مرے ہیں، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے جو رسپونڈ کیا گیا ہے، جو رسپانس دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کو جو زبان سمجھ آتی ہے اس کو اس کی زبان میں جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی ٹی وی نے فوجی ہیڈ کوارٹرز پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کا بتانا ہے کہ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں بلکہ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے یا اسرائیل کی آرمی نے، اسرائیل کی ایئر فورس نے، ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری ہیں، ان کو بھی ان ایئر سٹرائکس میں نشانہ بنایا ہے، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان پر بھی اٹیک کیا ہے۔